दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, यह दिखाया गया है। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का यह वीडियो देखकर ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह भी कहा जाता है कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया? आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है, तो उस वक्त कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इस वीडियो में यह सब आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है। दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। अब आइए आपको वह वीडियो दिखाते हैं कि कैसे एक पंडित की लड़की ने गरीब नवाज की करामत देखकर इस्लाम कबूल किया। इस पंडित की एक बेटी एक दिन कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तुम रोज जाते हो इबादत के लिए, तुम रोज दूध चढ़ाने जाते हो, आज मेरा दिल चाहता है मैं दूध का लोटा लेकर जाऊं। तो बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं। बाप ने कहा बेटी तू रहने दे, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। जब बेटी ने इसरार किया तो बाप ने कहा ठीक है चली जा। पंडित की लड़की ने दूध का लोटा लिया, लेकर पहुंच गई मंदिर, अपने भगवान के सामने दूध का लोटा रख दिया। इसे मालूम नहीं था दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है, ये समझती थी दूध पिलाया जाता है। इसने ले जाकर दूध रख दिया, कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, इस दूध को पी ले, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं तेरी परस्तिश किया करती हूँ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, हाथ बढ़ा दूध उठा और पी ले। अल्लाह अकबर ये कह रही है, लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर भला कैसे दूध पी सकता है। जब इसने देखा दूध नहीं पी रहा है, ये फिर कहने लगी, है मेरे भगवान, उठा प्याला दूध पी ले, उठा लोटा दूध पी ले। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति, वो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। पत्थर तो पत्थर है, वो कैसे दूध पिएगा। वो पत्थर की मूर्ति के आगे कहती है, मेरे भगवान दूध लेकर आई हूं पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। ये लड़की कहने लगी, है मेरे भगवान, आज मैं दूध लेकर आई, तू पीने को तैयार नहीं, अगर तूने दूध नहीं पिया तो सुन ले, मैं तेरे यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आज अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तेरे चरणों में अपनी जान देकर जाऊंगी। इतना कहा, लड़की ने पत्थर पे सर पटकना शुरू कर दिया, पत्थर पे सर मारने लगी, सर पटकने लगी। अभी ये पत्थर पे सर मार रही है, खून बहने लगा, सर से खून बहता हुआ नीचे की तरफ आया। जहां पर ये मामला हो रहा है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का गुजर हो गया। सरकार गरीब नवाज जब उस रास्ते से गुजरे, आपने गुजरते हुए उस लड़की को देखा, पत्थर पे सर पटक रही है, खून बह रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने जहां पे वो सर पटक रही है, जब उसने सर रखा, इधर गरीब नवाज ने अपना हाथ रख दिया। जैसे उसने सर मारा, नीचे हाथ सरकार गरीब नवाज का, इसने जैसी चेहरा उठा के देखा, कौन आ गया। इसने देखा एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े हैं। कहने लगी, बाबा मुझे जान देनी है, न रोक मुझे, इसलिए कि मेरा भगवान मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा भगवान मेरी बात नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, क्या मामला है, बात क्या है, बात बता दे। कहने लगी, मैं दूध पिलाने को आई, मैं कहती हूँ दूध पी ले, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति मेरा भगवान दूध पीने को तैयार नहीं है।
سرکار غریب نواز نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اسی لیے تو اپنی جان دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہاں یہی بات ہے۔ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، دودھ پلانے آئی ہے، اگر یہ دودھ پی لے پھر تو اپنی جان نہیں دے گی، پھر تو اپنا سر نہیں پٹکے گی۔ کہنے لگی ہاں اگر یہ دودھ پی لے گا تو پھر میں کیوں اپنی جان دوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجمیر والے سرکار غریب نواز ہندوستان کے راجا نے فرمایا اس پتھر کی مورتی سے، اے پتھر کی مورتی، لڑکی دودھ لے کے آئی ہے، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا اور جلدی سے پینا شروع کر دے۔ ایک بار کہا میرے غریب نواز نے، اس نے دودھ نہیں پیا۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار غریب نواز نے فرمایا اٹھا لے اور جلدی دودھ پی لے، پھر بھی مورتی نے دودھ نہیں پیا۔ جلال آ گیا، سرکار غریب نواز نے مورتی کا کان پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں فرمایا تیرا کان پکڑے ہوئے ہوں، اب جلدی دودھ پی لے ورنہ یاد رکھ میرا نام معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم جلال میں جیسی اتنا فرمایا، اتنا فرمانا تھا، اس پتھر کی مورتی کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی، پتھر کی مورتی نے ہاتھ بڑھائے، دودھ کا لوٹا اٹھایا، فوراً پینا شروع کر دیا۔ یہ غریب نواز سرکار کی ایک نظر اور آپ کا جلال تھا، جیسی کان پکڑ کے فرمایا نا ویسی مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لڑکی دیکھ رہی ہے، حیران ہے، سارا دودھ اس مورتی نے پی لیا۔ لڑکی نے اپنا لوٹا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی، مگر خون جو نکلا تھا کپڑوں پہ لگ گیا، خون میں لت پت ہے۔ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، مگر جب خون دیکھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، فلاں پنڈت کی بیٹی ہے، خون میں لت پت ہو کر گھر کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ سمجھے شاید کہیں اس کو کسی نے پکڑ لیا، شاید کہیں اس کے ساتھ میں کچھ برا ہو گیا، شاید کسی نے اس کی عزت پہ حملہ کر دیا ہے، اسی لیے لہو لہان ہے، خون میں لت پت ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہ پہنچی ہے، باپ نے دیکھا، باپ کی محبت، باپ کا پیار، باپ فوراً تڑپ گیا، کہنے لگا بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ تیرے کپڑوں پہ اتنا خون کیسا ہے؟ تیرے سر سے خون کیسا نکل رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ باپ نے جیسی اتنا کہا، لڑکی کہنے لگی ابا اے میرے والد سن لے، میں آج مورتی کو دودھ پلانے گئی، میں نے کہا دودھ پی لے، اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اس نے دودھ نہیں پیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی مورتی، تو پھر میں نے کہا اگر دودھ نہیں پیے گا تو میں اپنی جان تیرے چرنوں میں دے دوں گی، میں یہیں سر پٹک پٹک کے مر جاؤں گی۔ ابا خون تو ضرور بہا ہے مگر میں مورتی کو دودھ پلا کے آئی ہوں۔ اتنا سنا تو پنڈت بھی حیران، باقی سارے لوگ بھی حیران کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پنڈت کہنے لگا بیٹی برسوں گزر گئے مجھے، میں جاتا ہوں دودھ لے کر، لیکن کبھی کسی مورتی نے دودھ نہیں پیا، تو نے کیسے پلا دیا؟ کہنے لگی بابا میں تو پلا کے آئی ہوں، لوگ جو اکٹھے ہو گئے تھے، بھیڑ جمع ہو گئی تھی، لوگ کہنے لگے پنڈت تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ ضرور کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر تھی کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پنڈت نے اپنے سر کی ٹوپی اتاری، بیٹی کے پیروں میں ڈال دی، کہنے لگا اے میری لخت جگر ابا عزت پہ بن پڑی ہے، اے میری لاڈلی سچ بتا دے۔ وہ کہنے لگی ابا جس کی چاہے قسم لے لے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں، میں مندر کے اندر مورتی کو دودھ پلا کے آئی ہوں۔ جب لوگوں نے اتنا سنا کہنے لگے اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو اگر یہ آج پلا سکتی ہے تو کل بھی پلا سکتی ہے، تو پھر یہ کل اسی مندر کے اندر ہمارے سامنے اس مورتی کو دودھ پلا کر دکھائے، اگر واقعی مورتی نے دودھ پی لیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ اگلا دن آیا، سارے لوگ چلے، پنڈت بھی چلا، بیٹی بھی دودھ کا لوٹا لے کر چلی، مندر میں پہنچ گئے۔ مندر میں پہنچنے کے بعد میں اس لڑکی نے دودھ کا لوٹا رکھا، کہنے لگی او میرے بھگوان دودھ پی لے، لیکن پتھر تو پتھر ہے، پتھر کی مورتی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب لوگوں نے اتنا دیکھا تو ہنسنے لگے، قہقہا لگانے لگے،
کہنے لگے ہم تو کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن دیکھ لو اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی کہ اس نے دودھ پلایا ہے، لیکن برسوں سے کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی مورتی نے دودھ پیا ہو۔ اللہ اکبر! جب اتنا اس لڑکی نے سنا، اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو، پنڈت کی آنکھوں میں آنسو کہ آج میں رسوا ہو گیا، آج میری بیٹی کی وجہ سے آج مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا، اے ابا پریشان نہ ہو، اس نے کل بھی پیا تھا، آج بھی ضرور پیے گا۔ آگے بڑی غصے میں بولی، او میرے بھگوان دودھ پی لے، ورنہ یاد رکھ لے کل جو بابا آیا تھا اسی بابا کو بلا لوں گی۔ اتنا سنا ہے وہ پتھر کی مورتی جو ہل نہیں سکتی ہے، اس کے ہاتھوں کو پھر حرکت ہوئی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی، اس نے دودھ کا لوٹا اٹھایا اور پھر سے پینا شروع کر دیا۔ اس پتھر کی مورتی نے جب دودھ پیا اور سارا دودھ پی لیا، لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے لڑکی اتنا بتا دے وہ بابا کون ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے؟ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی کون ہے، مگر اتنا جانتی ہوں ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے تھے، ادھر سے آئے تھے، ادھر کو گئے تھے، اسی راستے سے گزرے تھے۔ لوگ اسی راستے کی طرف چل پڑے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ہندوستان کے راجا غریب نواز تشریف فرما ہے۔ میرے سرکار غریب نواز کے قدموں میں لوگوں نے سر رکھ دیا، پنڈت نے سر ڈال دیا، کہنے لگا زندگی گزر گئی، کبھی کسی پتھر کی مورتی نے دودھ نہیں پیا، لیکن آپ کے کہنے سے پیا، آپ کا نام لیا، پھر ہمارے سامنے پی لیا۔ ہمیں لگتا ہے وہ بھگوان نہیں ہے، آپ بھگوان ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ عبادت کے لائق ہو۔ اتنا سنا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، خواجہ معین الدین حسن چشتی نے فرمایا، اے پنڈت سن لے، اے لوگوں سن لو، میں بھگوان نہیں، میں لائق پرستش نہیں، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اس رب کی عبادت کرو جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کرو جس نے ان پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! جیسے لوگوں نے اتنا سنا تو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں شامل ہوئے، دائرہ اسلام میں آئے، اسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لوگوں یہ میرے غریب نواز کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، یہ خواجہ غریب نواز کا کردار اور ان کی کرامتیں تھیں جسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اور دنیا مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ اجمیر میں بیٹھے ہوئے غریب نواز کا جب یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔